السلام علیکم۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کا ذکر کرنے کی بہت سی فضیلتیں پڑھی ہوں گی، بہت سے فضائل ہیں جو آپ کے علم میں ہوں گے، مختلف جگہوں پہ وہ بیان کیے جاتے ہیں، احادیث میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ میں اس وقت ان فضائل کو بیان نہیں کر رہا۔ میرا مقصود یہ ہے کہ اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ سبحان اللہ کے کلمات زبان سے نکالنا یہ کوئی جنتر منتر قسم کی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کچھ الفاظ زبان سے نکالے اور اس کے کوئی جادوئی اثرات مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سبحان اللہ کے الفاظ دراصل ایک بہت بڑی حقیقت کا بیان ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے، میں اس کی طرف اب آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو پہلو ہے ان الفاظ کے اندر پوشیدہ، وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی بے پناہ قدرت کا اظہار ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کسی کاز کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اس کے پیچھے کوئی قوت اور طاقت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ زمین وجود میں آئی، ایک زمانے میں یہ نہیں تھی۔ یہ شمسی نظام وجود میں آیا، یہ پوری کائنات وجود میں آئی۔ تو یہ دراصل ان میں سے ہر چیز خدا کی بے پناہ قدرت کا اظہار ہے۔ ہمارا رب، ہمارا مالک اتنا طاقتور ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کائنات کو بھی وجود میں لا سکتا ہے، وہ نظام شمسی کو بھی وجود میں لا سکتا ہے، وہ اس زمین کو بھی وجود میں لا سکتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بھی عدم سے وجود میں لا سکتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ آج سے مثال کے طور پر 1 صدی پہلے ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھا، لیکن آج ہم موجود ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے رب کی بے پناہ قدرت کا، بے پناہ طاقت کا اظہار ہے۔ تو جب اس اظہار کو ہم کوئی عملی نام دیتے ہیں، اس کے بیان کا کوئی پیرایہ ہم تلاش کرتے ہیں، تو سبحان اللہ یہ بہترین ادبی تعبیر ہے اس حقیقت کے بیان کے لیے کہ میرے رب کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور اسے کسی قسم کا کوئی عجز، کمزوری لاحق نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی حقیقت ہے جو سبحان اللہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ دوسری، قرآن مجید میں اس کو جس پہلو سے استعمال کیا گیا ہے کہ ہمارا رب پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کہ اس پہ کسی قسم کی شراکت کا الزام لگایا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی پہلو سے کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جس وقت قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو وہ اس پہلو پر بھی توجہ دلاتا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی شریک ہونا دراصل پھر آپ دیکھیے کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ بیٹا یا بیٹی ہونا، باپ ہونا، بیوی ہونا، کوئی شریک ہونا، کوئی وزیر ہونا، کوئی سفارشی ہونا، کوئی حمایتی ہونا، یہ ساری چیزیں اصل میں کمزوری کی علامت ہے کہ کسی کی احتیاج ہے۔ بھئی مر جائیں گے اس لیے اولاد چاہیے، شریک اس لیے چاہیے کہ کچھ کام وہ دیکھیں گے، کچھ ہم دیکھیں گے، کاروبار جیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سارے پہلوؤں سے پاک ہے، اسے کسی شریک کی، کسی ساجی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کسی قسم کی مدد کی جا سکے۔ تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں دیکھیے بہت کچھ ایسا ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو ہمارا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عدل کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں بے گناہ مر جاتے ہیں، یہاں پر ظالم آزاد گھومتے ہیں، یہاں پر کرپٹ لوگ، یہاں پر نااہل لوگ مناصب پاتے ہیں، مقام پاتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو پھر یہ وہ موقع ہے جس پہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ تمہارا رب پاک ہے، سبح اسم ربک الاعلی، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ اپنے رب اعلیٰ کے نام کی پاکی بیان کرو، اس لیے کہ جو بھی صورتحال تمہیں درپیش ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کمزوری کی بنا پر معاذ اللہ یہ ہو رہا ہے، اسے سب خبر ہے، وہ سب جانتا ہے، یہ اس کی حکمت کا حصہ ہے، اور ایک روز آئے گا کہ وہ پوری صورتحال کو بدل دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی چیز کا علم نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ وہ پاک ہے کہ وہ بے خبر ہو، وہ پاک ہے کہ وہ لا علم ہو، وہ پاک ہے کہ غلط چیزوں کو ہمیشہ ایسا ہی ہونے دے۔ ایک روز آئے گا کہ بس پوری صورتحال کو بدلے گا، ظالموں کو ان کے ظلم کا اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دے گا۔ تو یہ اللہ کی پاکی کے چند نمایاں ترین پہلو تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں اور اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس معرفت کے ساتھ جس وقت آپ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان اللہ کہیں گے
تو اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنت میں بالیقین آپ کے لیے ایک درخت اگا دیا جائے گا. اب آپ کی زبان سے ایسے کلمات نکلیں گے کہ انہیں کسی بھی پلڑے میں رکھیں آپ، وہ ہر پلڑے کو بھاری کر دیں گے. اس احساس کے ساتھ، اس معرفت کے ساتھ اگر آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو پھر آپ نے وہ سارے فضائل حاصل کر لیے جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں. اور اگر یہ معرفت نہیں ہے تو بس آپ نے کچھ الفاظ زبان سے نکالے ہیں جن کا مطلب بھی شاید بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.